بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام اور ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے اسلامی کارنامے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان دین عند اللہ الاسلام۔ اس آیت قرآن کی روشنی سے جو حقیقت ظاہر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ دین الہی ہمیشہ سے اسلام ہے۔ جتنے انبیاء و مرسلین آئے وہ اسلام ہی کی تبلیغ کے لیے آئے، اور اسی طرح جتنے انبیاء و مرسلین مبعوث ہوئے وہ سب اسلام ہی کی تبلیغ کے لیے تھے۔ اسلام بے شک ہمیشہ سے تھی، مگر وہ اصطلاحی طور پر اسلام کے نام سے موسوم نہ تھی۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اصطلاح کا آغاز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وقت سے ہوا۔ سب سے پہلے یہی بزرگوار تھے جنہوں نے اس دین کے پیروں کا نام مسلم رکھا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا سماکم المسلمین من قبل۔ اور سب سے پہلے اس لقب سے موسوم ہونے والے یہی حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند اسماعیل تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اس کے باقی رکھنے کی بارگاہ الہی میں دعا کی کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما، یقیناً تو بڑا سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم کرا دے، اور ہماری نسل میں بھی ایک امت کرا دے جو تیری بارگاہ میں مسلم ہو، اور ہمیں ہماری اطاعت و عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر عنایت فرما، یقیناً تو بڑا عنایت فرمانے والا مہربان ہے۔ مذکورہ گفتگو سے یہ علم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے ہاں کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بحیثیت مسلم اول سب سے پہلے فرد ہے جس نے کھل کر شرک کے خلاف علم احتجاج بلند کیا۔ اس وقت شرک کی 3 قسمیں رائج تھیں۔ اول اجرام الوہیہ، یعنی ستاروں اور چاند اور آفتاب کی پرستش۔ حضرت ابراہیم نے حکیمانہ انداز میں ان اجرام کو خدا سمجھنے سے اختلاف کیا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو ایک ستارہ نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی خدا وہ ہونا چاہیے جسے سوال و فنا نہ ہو۔ یہ ایک معیار تھا جو آخر تک حقیقت شناسی کے لیے کافی تھا، اور حضرت ابراہیم اسی معیار پر ان کے تمام خداؤں کو لا کر رکھ دیتا تھا کہ یہ قابل پرستش ہیں کہ نہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتے دیکھا تو فرمایا اچھا تو یہ میرا رب ہوگا۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ غروب ہونے والا میرا برا نہیں ہو سکتا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چمکتے دیکھا تو فرمایا یہ میرا خدا ہے، لیکن جب سورج ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چمکتے دیکھا تو فرمایا یہ میرا خدا ہے، لیکن جب سورج ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا، اور تم لوگ جن خداؤں کو شریک قرار دے رہے ہو اس وحدہ لا شریک کے ساتھ میں سب سے بری ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اور میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس نے سورج، چاند، ستاروں کو خلق کیا ہے۔
جن کو آپ اپنا معبود سمجھتے ہو۔ یہ پہلی قسم کی شرک تھی جو ان لوگوں میں رائج تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس شرک کو ان کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ تم لوگ جس راستے پہ جا رہے ہو، جس راستے کا انتخاب کیا ہے، یہ راہ حق نہیں ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ دوسری قسم کا شرک جو رائج تھا اس وقت، وہ اصنام پرستی تھی، یعنی پتھروں وغیرہ سے بت بنائے جاتے تھے اور پھر ان کی پرستش کی جاتی تھی، ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ جناب ابراہیم نے ان لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ شرک ہے، اس سے بچو، لیکن ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب یہ لوگ اپنی کسی مشرکانہ رسم کو ادا کرنے کے لیے باہر نکلے، ان لوگوں نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے جایا جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناسازی مزاج کا عذر کر کے جانے سے انکار کر دیا، اور جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے تمام بتوں کو توڑ کر ان کے پرخچے اڑا دیے، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا۔ اور جب وہ لوگ واپس آئے اور دیکھا تو ایک شور مچ گیا اور بحران مچ گیا ان کے درمیان، اور پوچھنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ اس سلوک کس نے کیا۔ تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ جب ہم رسم ادا کرنے کے لیے باہر نکلے تھے تو آپ ادھر ہی تھے، تو آپ بتائیں ہمیں کہ ان بتوں کے ساتھ، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھلا میں کیوں یہ کرتا؟ آپ ان سے خود پوچھ لیں، اگر یہ آپ خود اس بڑے بت سے پوچھ لیں اگر یہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بھلا میں ان بتوں کو اپنا معبود کیسے مان سکتا ہوں جو اپنی حفاظت سے بھی عاجز ہوں، جو اپنی حفاظت بھی نہ کر سکتے ہوں۔ حقیقت واضح تھی، استدلال کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر اپنے خداؤں کے مسمار ہونے پر غضب کا غصہ، اس لیے ابراہیم کی جان دینے پر آمادہ ہو گئے، جس کی تقسیم عنقریب آئی۔ یہ تھی دوستوں شرک کی دوسری قسم۔ شرک کی تیسری قسم انسان پرستی تھی۔ وہ اس طرح کی کہ بادشاہ وقت نمرود اپنی خدائی کا اعلان کرتا تھا۔ ابراہیم نے اس شرک کے خلاف بھی اعلان کیا اور اس سے بحث کی۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم اپنا معبود کس کو سمجھتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دے دیتا ہے۔ تو اس پر نمرود نے کہا کہ میں بھی یہی کرتا ہوں، جس کو چاہوں زندگی بخشوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ کیسے؟ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا تو ابراہیم سے کہا، دیکھو میں نے اس کو مار دیا۔ ایک وہ بندہ جس کو سزائے موت دی گئی تھی، اس کی زندگی کو بخش دیا تو کہا، دیکھو میں نے اس کی زندگی کو بخش دیا، اس کو زندگی عطا کر دی۔ در حقیقت نمرود کا یہ فعل مجاز سے بڑھ کر کچھ اور نہ تھا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اے نمرود تو مغرب سے طلوع کر کے دیکھا۔ تو جب نمرود لاجواب ہوا، جب وہ یہ طاقت نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھائے، تو اس نے حکم دیا کہ ایک آگ کو روشن کر دیا جائے۔ جب نمرود لاجواب ہوا تو اس نے حکم دیا کہ آگ کو روشن کر دیا جائے اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ جب آگ روشن ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس چمکتی آگ میں پھینک دیا گیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے خلیل کے لیے، اپنے دوست کے لیے اس آگ کو سلامتی کا مرکز بنا دیا، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ
کہ وہ حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں قسم کے شرک کو باطل قرار دیا اور لوگوں کو راہ حق اور معبود حقیقی کی شناخت دکھا دی، شناخت